السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری۔ ناظرین دعا کرتے ہیں کہ آج کی صبح آپ کے لیے ڈھیر خوشیاں لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بہت سارے شہری ہیں جو کہ کنسرن ہیں۔ آج دھوپ جس طرح سے نکلی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ بارشیں جو ہے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے فیصل آباد سے، اور اب گرمی کی شدت جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہونے والا ہے۔ لیکن دوسری جانب وہ شہری کچھ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ رحمت جو ہے وہ برس جائے اس شہر کے اوپر اور گرمی کی شدت میں کمی آ سکے۔ لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق شہر فیصل آباد کا ویدر آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے کیسا رہے گا، دیکھیں گے ٹوڈیز ویدر میں۔ ہمارے ساتھ محمد علی نارو موجود ہوں گے۔ نارو، بتائیے گا کیا صورتحال ہے شہر فیصل آباد کے موسم کی، اور محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، شہر فیصل آباد میں آنے والی آندھی اور اس کے بعد آنے والی تیز جو بارش ہے، شہر فیصل آباد کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن 2 روز موسم خوشگوار رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آج کی بات کی جائے تو دن کے آغاز کے ساتھ ہی سورج کی تپش کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر فیصل آباد میں ہواؤں کی رفتار 4 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آئندہ آنے والے روز میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی، تاہم گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی بہت شکریہ نارو، آپ شہر فیصل آباد کی ویدر سچویشن کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ بالکل آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اب گرمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے لیے میسج جو ہمارے شہریوں کو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں، گھومیں پھریں، جہاں بھی جائیں، آپ کوشش کریں کہ اپنی عادت بنا لیں کہ ایک واٹر بوٹل جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ جہاں پہ آپ کو گرمی محسوس ہو، پانی کی شدت محسوس ہو، پینے کی پیاس کی شدت محسوس ہو، تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ واٹر انٹیک اپنا بڑھا دیں، تاکہ جتنا پسینہ آپ کو آتا ہے، جتنا ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے بندہ، وہ ہائیڈریٹ رہ سکے۔ اور زیادہ تر جو آپ کی باڈی کے انٹرنل پارٹس ہیں جنہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے، پانی ان کے لیے اہم جز ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ واٹر جو انٹیک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کے اندر لیمن جو ہے وہ اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ وہ بہت ساری خوبیوں کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، وٹامن سی ہوتا ہے جو کہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ کو بھی وہ بہتر رکھتا ہے۔ تو آگے جب بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شہر فیصل آباد کے حوالے سے کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس جو ہے وہ پچھلے دنوں دی گئیں، دیکھنے میں آیا کہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ دیکھنے میں ملی۔ زیادہ تر ہم آج کل جو مارننگ شوز کر رہے ہیں اس کے اندر یہ زیادہ ڈسکشن اس لیے رہتی ہے کیونکہ پبلک کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر یا دیگر چیزوں کے اوپر، دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، سوالات کی بوچھار کی جاتی ہے، صرف اور صرف لوگوں کی طرف سے نہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی بہت سارے سوال کرتے جو نظر آتے ہیں۔ کچھ سوال کرتے ہیں اپنی یہاں کی قیادت سے، اور کچھ جو ہے وہ اپنی اعلیٰ قیادت سے سوال کرتے ہیں کہ ٹکٹس کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب پی پی کے تو ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، اگر الیکشنز نہیں ہوتے ان کے بھی ٹکٹس ڈیزالو ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ نئے ٹکٹس کن کو ملیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایم این اے کے اب کینڈیڈیٹس ہیں، ان تمام تر سچویشنز کو دیکھ کے وہ کافی متحرک ہو گئے ہیں، اور اب یہ محسوس کرنا شروع کر دیا انہوں نے بھی کہ یار پاکستان تحریک انصاف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تیاری جو ہے وہ حلقوں کے اندر بڑی تیز کر دی گئی ہے، لابنگ ہر طرف ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ کافی تیزی ان میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو آج خاص طور پہ ہم نے جو گیسٹ انوائٹ کیے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروا دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام ہے، اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو میری مراد جناب ضیاء علمدار صاحب سے ہے۔ تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر۔ بہت شکریہ ضیاء صاحب، اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ شوز کیے اس کے اندر ہم کاروبار کے حوالے سے تو بڑی گفتگو کی آپ کے ساتھ، آپ ڈیٹیل ڈسکشن بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کی جاتی تھی، لیکن آج کیونکہ آپ NA 104 سے کینڈیڈیٹ بھی ہیں MNA کے، اور حوالے سے بھی بات کریں گے کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا خیال کیسے آیا آپ کو، اور پھر الیکشن لڑنے کی جانب کیسے راغب ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ ہم نے اکانومی پہ بات کی،
ہمارے بزنس مینوں کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کی، ایکسپورٹ کے پہ کی، امپورٹ پہ بات کی. لیکن یہ کیسے خیال آیا؟ ایک تو میں پی ٹی آئی سے جو میرا تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے. میں آفیشلی 2010 سے ان کا ممبر ہوں. لیکن کھل کے نہیں شاہ جی آپ آئے. اچھا، ہم کیونکہ زیادہ بزنس میں کام کرتے تھے اور ساتھ ہمارا تعلق شوکت خانم کے ساتھ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد چیمبر یا ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ویلفیئر میں بہت کام کرتی ہے، تو ہمارا زیادہ جو تعلق تھا وہ ان کے جو شوکت خانم ہے اس کے ساتھ تھا. یہ خیال کیسے آیا؟ 2018 سے پہلے آپ کو یاد ہے جب فیصل آباد میں بزنس کمیونٹی بہت پریشان تھی، لومیں ٹوٹ رہی تھیں، ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی. مطلب یہ ساری ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے 2018 سے پہلے یہ ٹیکسٹائل جو ہے یہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو ہم نے، میں اکیلا نہیں تھا، ہم چیمبر کے کافی پریزیڈنٹ صاحب کا، ہم سب نے مل کے خان صاحب کو ڈائنیسٹی میں بلایا اور ہم نے کہا کہ یہ ہم نے پیپل پارٹی، کیونکہ 2008 سے 13 تک پیپل پارٹی تھی، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے انرجی کے ایشوز تھے، نہ گیس ملتی تھی نہ بجلی ملتی تھی، ہر وقت ہم روڈز پہ ہوتے تھے اور آپ کا ساتھ جو ہے، اس وقت آپ تو نہیں تھے لیکن میڈیا جو ہے دوسرا سوشل میڈیا بھی بہت کم تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں آج بھی فیس بک پہ وہ 2007-8 کی جو ہے وہ پکچرز آتی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے یہاں پہ جو لوکل اخبارات ہیں انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور الٹیمیٹلی ہم نے اس دور میں بھی لوگوں کو بجلی جو ہے وہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پہ جب چلی گئی تو فیصل آباد میں ایک بہت بڑی ریلی ہم نے نکالی جو کہ آفیشلی 60,000 لوگوں پہ مشتمل تھی. اور اس کے بعد اس کا جو فائدہ ہوا، رانا فاروق صاحب اس وقت ہمارے ٹیکسٹائل منسٹر تھے، وہ 17 منسٹروں کے ساتھ فیصل آباد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی انڈسٹری کیونکہ بیک بون ہے، انڈسٹری ہی پاکستان کا ڈیفینس ہے، انڈسٹری ہی جاب کریٹ کرتی ہے، انڈسٹری ہی جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے فنڈنگ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا جی اور کچھ چلے نہ چلے لیکن نہ ہم آپ کی گیس کاٹیں گے اور آپ کو 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیں گے. پھر جب اگلی حکومت آئی تو یہ ایشوز کنٹینیو چل رہے تھے. انہوں نے بہرحال کافی انرجی کے اوپر انہوں نے کام کیا اور ہماری لوڈ شیڈنگ جو تھی ان کو ہم نے ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں جو لوڈ شیڈنگ ہے نا وہ اس وقت ختم ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیوں ہے؟ غلط معاہدے کیوں ہیں. یہ سابقہ دونوں حکومتوں نے پیپل پارٹی کے دور میں بھی اور نون لیگ کے دور میں بھی غلط معاہدے کیے ہیں. وہ ہمیں بجلی دیں یا نہ دیں وہ فکس چارجز لیتے ہیں، وہ لوڈ کے چارجز لیتے ہیں. تو یہ غلط معاہدوں کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، ان کو ڈیزل دیں نہ دیں وہ چارج کرتے تھے. تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا پاکستان کی اکانومی کے اوپر بوجھ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک نیا انرجی مکس نہیں آئے گا یہ رہے گا. تو پھر 2018 میں جب الیکشن سے 10-15 دن پہلے خان صاحب کو ادھر بلایا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کے سارے مطالبات منظور کر دوں گا اگر آپ ہمیں فیصل آباد سے جتائیں. الحمدللہ یہ کیونکہ انڈسٹری کا شہر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، ہمارا ایک بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے، تو ہم نے خاص طور پہ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کرتا ہوں کیونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں وہ سارے بینیفٹ ہوتے ہیں جو ایک گورنمنٹ کی جاب میں ہوتے ہیں. تو ہماری ہمیشہ لیبر ہمارا ساتھ دیتی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ فیصل آباد میں ساری انڈسٹری نے ہیلپ کی اور خان صاحب یہاں سے جیت گئے. جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو میں ایگزیکٹلی 1 اکتوبر کو، اگست میں یہ حکومت بنی، 1 اکتوبر کو میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا. تو میں نے سب سے پہلے اسد عمر صاحب سے کہا، کیونکہ وہ بھی ساتھ آئے تھے، میں نے کہا سر خان صاحب نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ فیصل آباد میں ہم جیت جائیں گے تو ہم آپ کے سارے مطالبات پورے کریں گے. وہ الحمدللہ 7 یا 8 اکتوبر 2018 کو فیصل آباد چیمبر میں آئے.
پورا چیمبر، یہ فرسٹ ٹائم ہوگا ہسٹری میں کہ چیمبر کے سارے ہال بھرے تھے، سڑکوں پہ بھی لوگ تھے، اور حماد اظہر صاحب ساتھ تھے. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ فیصل آباد کی انڈسٹری چلنی چاہیے، آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ہم پورے کرتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ایک تھا جس میں مجھے پولیٹیکل موٹیویشن ہوئی کہ ایسی پارٹی جو آپ کی کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہے، ہمیں اس کی ہر صورت میں اس کو پولیٹیکلی بھی جوائن کرنا چاہیے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں نے جو آپ سمجھ لیں 2018 میں جب وہ میں چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا، تو پھر 3-3.5 سال، میں تو 1 سال کے لیے بنا، لیکن 3-3.5 سال ہر وہ کام جس میں ایکسپورٹ میں، انڈسٹری میں، آپ کی سوشل سیکورٹی میں، اولڈ ایج میں، سیل ٹیکس میں، انڈسٹری کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوا، پی ٹی اے نے ہماری بہت اس میں ہیلپ کی. اور اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوچا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے ہر مطالبات پورے کر سکتی ہے، تو اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ ایف سی سی آئی نے اب تک شوکت خانم کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک پرسنل سا وہ کویسچن بن جاتا ہے. نہیں، ایف سی سی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، میں مطلب نہیں ایف سی سی آئی ڈائریکٹ نہیں دیتی. ایف سی سی آئی کے ممبر جو ہیں وہ دیتے ہیں، ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں دیتے ہیں. فرض کریں جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ رمضان میں ایک دن وہ ہوتا ہے تو اس میں 4-5 کروڑ روپے ہر سال اکٹھا ہو جاتا ہے. صحیح. یہ ہر سال کا ایک وہ ہے، ہمارا اتنا ہو جاتا ہے فیصلہ. اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ جی کہ جو صورتحال ٹکٹس کی دیکھنے کو ملی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب این اے کی ٹکٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی تو آپ کا چانس بن سکتا ہے؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ کو اس کا جو بھی ڈیسیژن ہو اس کو ماننا پڑتا ہے. یہی آپ کی پارٹی کے ساتھ ایک ہمدردی ہوتی ہے. اگر آپ صرف ٹکٹ کے لیے پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا میرے خیال میں پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہیں. باقی اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے، میں نے آپ کے سامنے سروے ہیں، کوئی 70-30 کہہ رہا ہے، کوئی 60-40 کہہ رہا ہے، لیکن میں نے خود این اے 104 میں 42 یو سیز ہیں. میں نے ہر یو سی میں پرسنلی سروے کروائے ہیں. ہمارے پاس کوئی 1700-1800 آدمی ہیں جس نے یہ سروے کیا. میں نے کہا کہ آپ صرف 20 لوگوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اور ان کے فون نمبر لکھنے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے، یہ 70% سے بھی اوپر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی اے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو آپ کا جو اصل کویسچن یہ ہے، کیونکہ پی ٹی اے کی بہت پاپولیرٹی ہے، بہت سارے لوگ پرانے ہیں، اب اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ نئے بھی ایڈ ہوئے ہیں. تو یہ ایک پرانی جنگ ہے نئے اور پرانے کی. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہجرت میں یہ تھا کہ یہ مدنی ہے اور یہ مکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، یہ رہے گی. یہ ایک اب سمجھ لیں سیاست میں ایک خوبصورتی بھی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ گول کیا ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت دوبارہ آئے، اور ایز اے انڈسٹری جو ہمارا وین تھا، جو ہم نے ان کو ٹیکسٹائل پالیسی آپ کو یاد ہے بنا کے دی، وہ فیصل آباد چیمبر میں ہی بنی. ہمارے ظفر سرور صاحب ہیں، انہوں نے اس کو لیڈ کیا. اس کے ساتھ رضوان اشرف بھی تھا، احتشام بھی تھا، میں بھی تھا، شبیر قریشی بھی تھا. مطلب ہم اپنا بہت سارے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ مل کے ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی. کچھ ایسی پالیسی نہیں آپ بنا رہے کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے؟ اگر وہ الیکٹ ہوتا ہے تو کم سے کم آپ انڈسٹری کے مسائل تو وہ آگے رکھ سکے گا وہاں پہ جا کے. یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. یہی ہم نے پلی لی ہے کہ جی آپ کو یاد ہے سیالکوٹ چیمبر کا بھی ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اس نے بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑا ہے. تو اسد عمر صاحب کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ رہا ہمارا رابطہ. اس کے علاوہ میاں اسلم صاحب انڈسٹری منسٹر تھے. آپ کو کیونکہ ان کے ہر ایونٹ کا آپ کو پتہ ہے، وہ یہاں آتے تھے. ہمیں چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہوتا تھا تو بے شک وہ رزاق داؤد صاحب ہیں، بے شک وہ اسد عمر صاحب ہیں، بے شک وہ میاں اسلم صاحب ہیں،
کبھی بھی کوئی ایشو ہوا تو ہم نے آن ون کال دے ور اویلیبل. تو یہی ایک وہ لنکیج تھا جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیمبر میں کو بالکل شامل کرنا چاہیے. اگر فیصل آباد چیمبر، لاہور چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، کراچی چیمبر، ملتان چیمبر، یہ 5-6 بزنس کمیونٹی کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں تو پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ بہتر سجیشن دے سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ چیمبر میں منسٹرز آتے ہیں، ہم ان کو سجیشن دیتے ہیں، وہ لے کے پھر آگے جاتے ہیں، تو انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. لیکن بزنس اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت کرائسس میں ہے. اور اگر اکانومی جو ہے، میں پھر کہوں گا کہ اکانومی اصل ڈیفنس ہے. اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ کی اکانومی یا ایکسپورٹ کا برا حال ہے جس طرح آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا، کمپیرزن آپ کے سامنے ہے. پچھلی حکومت میں یہ $24 بلین کی ایکسپورٹ تھی، اس کو 3.5 سال میں، بیسیکلی تو 3 سال کا ڈیٹا ہوا نا، 3 سال میں وہ $31 بلین پہ چلی گئی. $18 بلین کے فارن ریمیٹنس تھے، وہ $31 بلین پہ چلے گئے. اب اس حکومت میں کیا ہوا، انہوں نے پرانی پالیسی، میں اب آپ کو اس وقت ریسنٹلی بتاؤں حال کیا ہے. یہ حال جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ بتائیے گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں چاہتا ہوں بریک لے لیں یہاں پہ. تو ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ضیاء علمدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. شاہ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کافی کنٹروورسی جو ہے وہ بلڈ ہو چکی ہے. دیکھیں سر، الیکشن آپ کے سامنے ہے. جو آئین کہتا ہے، جو لا ہے، جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ ابو دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن ہی لا بناتی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن ہی اس کو اوبے نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ اب دیکھیں نا، آئین میں تو بڑا کلیئر ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. اب اس سے اگلا کویسچن بنتا ہی نہیں کہ نہیں ہونے. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر آپ ٹال مٹول کریں گے تو بیسکلی یہ جو ہماری ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ تو 22 اب تو 24 کروڑ ہو گئی. 24 کروڑ لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کے الیکٹڈ نمائندے ان کے پاس ہوں. بیسکلی آپ یہ ان کا رائٹ چھین رہے ہیں. تو 24 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور یہ 180 لوگ ایک طرف ہے. تو یہ 180 لوگ جن کو یہ اپنا پی ایم صاحب کو جو ملا ہے، ایک ابھی ریسنٹلی جو ووٹ لیے ہیں، یہ اس وقت مقابلہ ہے 180 لوگوں کا اور 22 کروڑ یا 24 کروڑ لوگوں کا. اب یہ کب تک اس اسمبلی پہ قابض رہتے ہیں؟ یہ جتنا ڈیلے کریں گے یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. تو غیر آئینی کام جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا وہ ان کے بڑے بھائی کو بھی پتا ہے، جو دوسری پارٹی ہے ان کو بھی پتا ہے. پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ نون لیگ پہلے ہی قربانی کا بکرا بنی ہوئی ہے، تو مزید اس میں کچھ اور قربانیاں ہو جائیں تاکہ ان کا راستہ صاف ہو. تو وہ بڑا اچھے طریقے سے پلے کر رہے ہیں. اور یہ 14 کا جو الیکشن یہ نہیں کروا رہے، وہ ہمارے خیال میں، یا جو بڑے بڑے لائر ہیں، ہماری تو آئین پہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، جو ہم ٹی وی پہ پروگرام سنتے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑے بھائی پہلے ہی باہر ہیں، چھوٹے بھائی وہ بھی باہر چلے جائیں گے. تو یہ ایک لمبی لائن ہے جس کی صفائی ہوگی. تو یہ 2 طرح کی ہے، یا صفائی ہوگی یا عوام سے دھلائی ہوگی. 14 ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہم بہت بری طرح ہار رہے ہیں، تو وہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں الٹیمیٹلی آئین کی ہی فتح ہوگی. آج آپ کو پتا ہے خان صاحب نے عصر سے لے کر مغرب تک ایک ٹائم دیا ہے کہ آپ آئین کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، ان کے ویسے تو آلریڈی ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں، لیکن پھر بھی ایک مورلی آئین کے لیے پوری پی ٹی آئی آج شام کو نکل رہی ہے. بلکہ خالی یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ایشو ہے. اور وہ اپنا رائٹ جو ہے
وہ ان کو ملنا چاہیے. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب میں اب کیا ہو رہا ہے کہ 90 ڈیز کے بعد حکومت جو ہے وہ بیسک تھا کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، اب وہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو اس میں اب نئی پٹیشن دے دی ہے اپنا فواد چودھری صاحب نے کہ 90 ڈیز کے بعد یہ حکومت ہی لیگل نہیں ہے. تو جتنا بھی ہم اس کو ڈیلے کریں گے یہ کمپلیکیشن بڑھیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے گا یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. یہ جس کی بھی حکومت آنی ہے، یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو اکانومی کا حال ہے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، یہ ایزی نہیں ہے. یہ حکومت ہم پی ٹی آئی کی آئے یا نون لیگ کی آئے یا پیپل پارٹی کی، جس کی بھی آئے، ویسے تو جو سروے ہے وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لیے آنے ہیں. تو پی ٹی آئی کی حکومت جو آگے انشاءاللہ بنے گی اس کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سیاست کی بجائے اگر ریاست کے اوپر غور کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس کے اوپر ہمیں اکانومی ہے، ہمارا ڈیفنس ہے، ان چیزوں کے اوپر زیادہ اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشنز اگر فی الفور ہو جاتے ہیں تو سرویز کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت لے جائے گی؟ کیونکہ پاپولیرٹی کے گراف میں تو کمی آئی ہے ٹکٹس کی تقسیم کی وجہ سے. اچھا یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، یہ کمی نہیں آتی، یہ ٹمپریری فیز ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ٹکٹ تو کسی ایک بندے کو ملنا ہے. بہت بہتر ہوتا ہے کہ پارٹی ورکر کو ملے جو پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن دوسری پارٹیوں سے بھی جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو اگر تو فرض کریں پارٹی کے ہی آدمی کو ٹکٹ مل جائے تو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. 5 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، سب پی ٹی آئی کے ہیں، اس میں کسی ایک کو مل جائے ایشو نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ ایشو بنتا ہے جہاں پہ کسی دوسری پارٹی کا بندہ جو ہے اس کو ٹکٹ مل جائے، تو وہاں پہ پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن پیسج آف ٹائم وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو کمزوری والی کوئی بات نہیں. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے الیکشن ہوگا تو وہی جو کوئی تھوڑے بہت ناراض لوگ ہیں وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو یہ صرف اس پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہر پارٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں. شاہ جی چھوڑتا تو پارٹی کوئی بھی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کی پارٹی لوگ چھوڑ جائیں گے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جب دیکھی جاتی ہیں نا الیکشنز کی، اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ اگر اسد عمر کو جو اسد صاحب کو جو ڈاکٹر اسد صاحب کو جو پی پی 112 ہے ابھی یہاں سے ٹکٹ دیا گیا تھا، تو دیگر مخالفین جو ہیں جن کو ٹکٹ نہیں تھا ملا انہوں نے کوشش کی کہ وہ ہار جائیں، تاکہ اگر ہاریں گے تو اگلی دفعہ ان کو ٹکٹ ملے گا نا. تو اسی طرح کے باقی حلقوں میں بھی یہ کوششیں ہوئیں. یہ نہیں میں کہتا کہ صرف اسی حلقے میں، باقی حلقوں میں بھی ہوئی. تو یہ چیز نقصان دیتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو اس طرح پارٹی کے کسی ممبر کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہرحال ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور لانگ ٹرم جو ان کا اصل ماٹو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا نہیں ہے. اب میں اسپیسیفک آپ نے ایک ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہوا تو پھر بھی ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے. تو پارٹی یعنی آپ کو پتا ہے کن لوگوں نے کیا؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا، آپ نے جو ایک اسپیسیفک مثال دی تو پھر آپ دیکھ لینا کہ ان لوگوں کو اگر کسی نے بھی پارٹی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے نا جی، تو ہاں پارٹی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو نہیں ملے تھے پارٹی نے ان کو بھی کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کیا. اگر وہ فرض کریں ہار گئے تو پھر بھی ان کو ایف ڈی اے کا چیئرمین لگایا. تو یہ سمجھتی ہے پارٹی کے ساتھ اگر آپ لائل رہیں گے تو پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیفینیٹلی ایڈجسٹ کرتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کی جو بھی ایک آپ کی طرف ڈائریکشن ہو اس کو آپ فالو کریں. ہاں پارٹی نے آپ کے سامنے جب ٹکٹ لوگوں کو ایشوز بنے تو انہوں نے ریویو میں گئے، ریویو میں پھر 21 لوگ ہیں ان کے ٹکٹ چینج ہو گئے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کو صحیح انفارمیشن وہاں تک پہنچ جائے تو اگر اس میں جس طرح ریویو میں ہوا ہے آگے 14 کو الیکشن جو ہے وہ چیف جسٹس تو کہتے ہیں کروانے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے انہوں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، تو نظر تو نہیں آ رہے کہ ہوں گے. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے
کہ سب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی، اور اس کے بعد اگر کسی کے ایشوز ہوں گے تو میں بھی جب اکٹھے الیکشن ہو تو اس میں وہ بھی ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو شاہ جی، جب ٹکٹس مل جاتی ہیں پھر جو ناراض کارکنان ہوتے ہیں ان کو منانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اس دفعہ ریشو کیا رہی؟ کتنے لوگ مسلم لیگ نون میں جا کے ملے آپ کی پارٹی سے ٹکٹ نہ ملنے پہ؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو نون لیگ کمپین ہی نہیں کی۔ اب دیکھنا نون لیکن لیگ ان کے کینڈیڈیٹس کی انٹرنل رابطے ہیں۔ نہیں، کینڈیڈیٹ جو ہے نا ابھی تو وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں بنے، ان کے ساتھ شامل اس وقت ہوں گے نا جب وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ ابھی کوئی تندور کا نشان لے کے، اب دیکھیں نا تندور کا نشان جو ہے وہ مریم نواز کو ملا ہے، تو وہ تندور کا بیسیکلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ تندوروں میں ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ تندور مختلف بنائے اور اس میں لاکھوں بعد میں جو ڈیٹیلز آئیں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے آٹا دے دیا جن کے تندور نہیں تھے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں نا، اس وقت سب سے جو سوچنے کی بات ہے یا قابل شرم بات ہے وہ یہ ہے کہ عباسی صاحب سابقہ پرائم منسٹر نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ جی 20 ارب کا انہوں نے آٹا جو ہے وہ غلط لوگوں کو بیچ دیا۔ اب دیکھیں جب آپ فری کسی کو چیز دیتے ہیں تو 100 ٹرک نکلا ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا، تو 20 ٹرک جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملے، وہ ادھر ادھر بانٹ دیے ہیں۔ چلیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد 20 ارب میں 1 ارب جو ہے وہ سارے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے لے لیتے، اسی 21 ارب میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ بالکل آپ نے اپنی جگہ پہ مطلب جو آپ نے اسٹیٹسٹکس دیکھی اس کے مطابق بات کی، تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ضیاء علمدار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریگولیٹری ٹیکس کم کیا گیا ہے اس سے ریلیف تو کافی ملے گا عوام کو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ ٹھیک تھا یا غلط؟ سر دیکھیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1، اس کا سب سے جو برا امپیکٹ آئے گا، میں پہلے یہ بتا لیتے کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا یا پبلک کے لیے۔ گاڑیاں کچھ سستی ہوں گی، لیکن گاڑیاں سستی تب ہوں گی جب یہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگی تھی، اس وقت ڈالر تھا 150 سے اباف تھا، 80 یا 85 تھا، انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی۔ اب جو ہے ڈالر ہو گیا ہے 280، امپورٹ اس وقت جو ہے 84-85 پہ ہو رہی ہے۔ اب یہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہٹا بھی لیں گے تو آپ کی پرچیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہی گاڑی اگر فرض کریں $1000 کی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، یا $10,000 کی تھی، تو اب وہ گاڑی جب کیش میں پاک روپیز میں کنورٹ کریں گے تو وہ گاڑی جو ہے آج بھی اسی پرائس میں آپ کو پڑے گی۔ اب ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے سے امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے ڈالر کے اوپر پریشر کم ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اس سے بہتر سلوشن یہ تھا کہ جو ہماری لوکل مینوفیکچرنگ گاڑیاں ہیں ان کو یہ دیکھیں، یہ انڈیا میں ود ان 5 ایئر ہر گاڑی 100% اس ملک کے اندر بننی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 40 سال ہو گئے ہیں پلانٹ لگے ہوئے، میں آپ کو بھی پتہ ہے، بڑے 2-3 برانڈ ہیں، پچھلے 40 سال سے وہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، اور جو ابھی تک ساری کی ساری مین چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اصل میں 1 سال میں ان کو ڈنڈا دینا چاہیے تھا کہ آپ امپورٹ ختم کرو اور ساری کی ساری گاڑی لوکل بنانی شروع کرو، تو اس سے تو اس کا کوئی امپیکٹ آتا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ گاڑی کچھ سستی ہوگی، لیکن دوسری طرف ڈالر اور اوپر چلا جائے گا، ڈالر کے اوپر اور پریشر ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ہمارا بجٹ جو ہے وہ بھی IMF بنا رہا ہے۔ اب IMF نے 1 سال تک آپ کے سامنے ہے، کوئی قسط نہیں دی، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ $1 بلین جو ہے وہ UAE سے لے کے آؤ۔
آپ $2 بلین جو ہے وہ سعودی عرب سے لے کے آؤ, آپ $2 بلین چائنا سے لے کے آؤ. بھئی یہ کب تک ہم مانگ کے گزارا کریں گے؟ آئی ایم ایف نے ایک بار نہ کی تھی نا, تو یہ ایک اپرچونٹی تھی. یہاں یہ ڈیسیژن ہونے چاہیے تھے کہ ہم نے کوئی امپورٹڈ چیز جو ہے نا وہ اب دوبارہ باہر سے نہیں منگوانی. جو بھی اس وقت ہم خود بنا سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو مجبوری ہے, ہم فرض کے ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے ڈائز ہیں, کیمیکل, ان کو بھی 5 سال کا ٹارگٹ دیں کہ 5 سال کے اندر آپ نے یہ مینوفیکچرنگ لوکل شروع کرنی ہے. ان کو ایک اپرچونٹی دینی چاہیے. گاڑیاں ہیں, ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی ود این ایئر آپ جو ہے نا, آپ سے معاہدہ تھا 5 سال کا, 40 سال ہو گئے, آپ یہ ہے اس وقت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو ہم نے ملک کو باہر نکالنا ہے, یہ تو ہم ایک قرضے سے نکلیں گے, دوسرے قرضے میں کی دلدل میں پھنستے جائیں گے. اب پاکستان کی آپ نے آئی ایم ایف سے قرض ہی لینا ہے نا, وہ آپ کو کوئی یہ تو نہیں دے رہا کہ کوئی ڈونیشن دے رہا ہے. $5 بلین آپ کے سامنے چائنا UAE سے ہم نے پکڑا ہوا ہے. اب ہم اس سے لیں گے, اس کے بعد پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیں گے, پھر ورلڈ بینک سے لیں گے. ہوگا کیا کہ ہر سال جو ہمارے اوپر انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2018 جب شروع میں 3200 اس وقت تھا بلین روپیز جو ہم نے اینولی پاک روپیز کی صورت میں انٹرسٹ دینا تھا, آج وہ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت 8-9% انٹرسٹ ریٹ تھا, آج 21% انٹرسٹ ریٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ 6 سینٹ میں بجلی کا کہا, اور $6 میں 7.5 سینٹ بجلی اور $6 کے اوپر گیس. آج انہوں نے وہی اس وقت وہ $9 بنتی تھی, ٹھیک ہے, آج جو ہے وہ $37, 400% اس میں انکریز آ چکی ہے. یہی حال گیس کا ہے, یہی حال بجلی کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ, تو انٹرسٹ ریٹ ایکسپورٹر کو 7% پہ ملتا تھا, آج وہ جو ہے وہ 17% پہ چلا گیا. اب آپ کی بجلی مہنگی, گیس مہنگی, انٹرسٹ ریٹ مہنگا, انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے؟ امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت بری طرح ڈکلائن ہے. اپریل میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 28% کم ہوئی ہے. یہ 28% خالی ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی, آپ یہ سمجھ لیں کہ 28% لیبر بھی بے روزگار ہوئی ہے. جب لیبر بھی بے روزگار ہوگی, اس کا ایک اور میں آپ کو امپیکٹ بتاؤں, جب انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر اس طرح کا پریشر آتا ہے تو انڈسٹری ظاہر چل نہیں رہی ہوتی. جب انڈسٹری چلتی نہیں ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو بجلی ہے وہ اس کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. جب انڈسٹری کی بجلی کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو آپ کے لائن لاسز بڑھ جاتے ہیں. بالکل, لائن لاسز بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے جو کہ شروع ہوتا ہے شاہ جی, جو کہ رکنے کا نام نہیں لیتا, اور الٹیمیٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. شاہ جی وقت کیونکہ کم ہے, اس لیے آپ کا بہت شکریہ, آپ آج کے شو میں آئے, آپ کے ساتھ بڑی مفید اور اچھی ڈسکشن جو ہے وہ رہی. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. فیصلہ کے اندر دن بدن بڑھتی چلے جا رہی ہے, اور جیسے مہنگائی بڑھی, آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انفراسٹرکچر کی اگر بات کریں شہر فیصل آباد کا, وہ بھی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کیا اس طرح سے انفراسٹرکچر فیصل آباد کا نظر آ رہا ہے, تو وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. ٹریفک کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو دیکھا جائے, پارکنگ کے ایشوز کو دیکھا جائے, تجاوزات کو دیکھا جائے, شہر میں بہت سارے ایسے مسائل جنم لے چکے ہیں جن کو حل کرنا ترجیحی بنیادوں پہ ضرورت بن چکا ہے شہر کی. نہیں تو یہ شہر جو ہے وہ ایک بے ہنگم اور
اور बेराह रवी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बारी बारी इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर हम बात कर लें महंगाई की, क्योंकि महंगाई तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ाना जब हम सोते हैं तो चीज़ों का रेट्स और सुन के सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो चीज़ों का रेट्स जो है वो और होता है। इतनी क्विक शिफ्टिंग जो है वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी कि किस तरह से चीज़ें जो है वो पिछले 5 सालों के अंदर महंगी हुई, और पिछले 5 सालों के अंदर चाहे गाड़ियां हों, प्रॉपर्टी हो, मोबाइल फोन्स हों, एशिया खोरोनोश की चीज़ें हों, इंपोर्टेड चीज़ें हों, लोकल चीज़ें हों, हर चीज़ के अंदर महंगाई जो है वो नज़र आती है। मतलब होता है ना कि पुरानी बात हो तो बंदा कहता है यार तब ऐसे होता था, लेकिन ये ज्यादा पुरानी बातें भी नहीं है। इसके बावजूद फिर टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से शिफ्ट की और इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी टेक्नोलॉजी जहां पे सस्ती होनी चाहिए मेरा ख्याल है दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। क्या सूरत हाल है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर हम आ जाते हैं अब आम आदमी पे। आम आदमी की जब भी बात की जाती है तो उसको तो यही फिक्र होती है, जैसे मैं रोजाना रोता हूं वैसे ही वो रोते हैं कि जनाब सुबह पकाना क्या है, बच्चों को खिलाना क्या है, घर की जरूरियात किस तरह से पूरी करनी है। ये वो तमाम तर जरूरियात पूरी करने के लिए वो दिन भर तपती धूप के अंदर जिस तरह से मेहनत करता है, और कहते हैं ना कि मजदूर को पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे देनी चाहिए, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन भर मेहनत करते हैं। अब मैं मतलब मेरी बात पे ना जाएं, आप थोड़ा सा ना कभी कष्ट उठा के घंटाघर चौक में चले जाइएगा, आपको हर तरह का मेहनत कश वहां पे मिलेगा। रंग रोगन वाला होगा, कपड़ों के थान उठाने वाला होगा, दिहाड़ी करते हुए लोग वहां पे आपको नजर आएंगे, और आखिर पे जाके शाम 4 सुबह 8 बजे आते हैं और शाम 4, 5, 6 बजे जाके दिहाड़ी उनको जो मिलती है वो 600 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया उनके काम के हिसाब से। तो वहां पे जब अक्सर उनसे सवाल करने का मौका मिलता है ना, तो वो यही पूछता हूं मैं, यार आप अपना गुजर बसर कैसे करते हो? तो उनका यही कहना होता है भाई गुजर बसर तो नहीं होता, ये अल्लाह ही है जिसने हमें थामा हुआ है और वो पता नहीं कहां कहां से रिज़्क हमें अता कर देता है, और बच्चों की 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी करने के लिए जो मुश्किलात होती हैं उनको किसी ना किसी तरह से मांग तांग के पूरा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये जन्म लेता है, ये मांग तांग के कब तक पूरा किया जाएगा? हमारी कौम जो है इस वक्त कर्जों में दबी पड़ी है। अगर इंडिविजुअली एक शख्स को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कई लाख एक शख्स जो है वो कर्जा देगा तो फिर जाके मामला बनेगा। खैर हम आज बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट आज के भाव की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्टें जारी की गई हैं एशिया खोरोनोश की, सब्जियों की और दीगर चीज़ों की, वो उसके हवाले से मार्केट कमेटी का क्या कहना है। तो चलते हैं आज के भाव की तरफ। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, और मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्टें पब्लिश की गई हैं उसमें सब्जियों के और फ्रूट्स के रेट्स कम हुए या बढ़े हैं? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज रोज हफ्ते की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अगर रेट लिस्ट दर्जन के ऊपर बरकरार है, बुलंद तरीन सतह है, महंगाई है, मौसम गर्मा की रिकॉर्ड सतह है। सब्जियों में आज फिर से तेजी नजर आ रही है, फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। आलू का छिलका 66 पे है, प्याज 50 रुपए किलो है, टमाटर 36 रुपए किलो, अदरक थाईलैंड 660 रुपए किलो है। लहसुन देसी सुर्ख 40 रुपए महंगा होते हुए 210 से 250 रुपए हो गया है। घिया तोरी 5 रुपए महंगी हुई है, 105 से 110 रुपए किलो। टिंडी 5 रुपए महंगी हुई है, 60 से 65 रुपए किलो। करेला 10 रुपए महंगा हुआ है, 60 से 70 रुपए किलो। खीरे 4 रुपए महंगे हुए हैं, 50 से 54 रुपए किलो। मटर सब 40 रुपए महंगे हो गए हैं, 180 से 220 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 325 पे है, सेब सफेद 200 रुपए किलो पे है। केला 20 रुपए दर्जन महंगा हुआ है, 320 से 340। फालसा 125 रुपए सस्ता हो गया है, 220 से 95 रुपए पे आ गया है। लोकाट 95 रुपए किलो, गर्मा 50 रुपए किलो, खरबूजा 70 रुपए किलो पे है। आड़ू 5 रुपए महंगा हुआ है, 160 से 165 का। स्ट्रॉबेरी 10 रुपए महंगी हुई है, 110 से 120 रुपए किलो पे आ गई है। कीमतें जो हैं हफ्ते पूरे के दौरान देखें तो महंगाई की शरह भी बढ़ी है। ओवरऑल भी जो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि अगर हफ्ता बार सब्जी, फल और सिर्फ इनकी बात करें जो सस्ता प्रोटीन तो नाम का है, ब्रायलर मुर्गी, अंडे, तो सब कुछ आवाम के लिए बोझ बनता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा बिलाल आपने, आवाम पे बोझ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और ये बोझ इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि मुझे अब महसूस होता है कि किसी ना किसी दिन ये सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, इतनी महंगाई अगर बढ़ती रही इसी तरह से। लेकिन सूरत हाल जो है उसको काबू पाने की कोशिश तो की जाती है। ये कहा तो जाता है कि हमेशा
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کا سایہ اس ملک پہ کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید رحمت جو ہے وہ پھر اس ملک کے اوپر نازل کرے گا. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس نئے سے نئے گیسٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. کچھ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں پولیٹیشینز ہوتے ہیں، کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سپورٹ سے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سپورٹ سے ہے. تو ہینڈ بال آپ نے سنا ہوگا، بڑی فیمس گیم ہے ہمارے پاکستان میں، بہت سارے لوگ اسے کھیلتے ہیں اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پلیئرز نام بنا چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہینڈ بال کے آج کچھ پلیئرز موجود ہوں گی، ان کے ساتھ تعارف میں آپ کو کروا دوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے سہرش جو کہ ہینڈ بال پلیئر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نصرت بانو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں ہینڈ بال کی پلیئر ہیں اور دونوں ہی بڑا اچھا کھیلتی ہیں. ملک پاکستان کا نام اگر میں کہوں کہ روشن کریں گی، روشن ستارہ بنیں گے ہمارے ملک کے لیے، تو یہ غلط نہ ہوگا. تو پہلے جو ہے وہ سہرش کی طرف چلتے ہیں جو کہ میرے سے تھوڑا سا دور سیکنڈ صوفے پہ بیٹھی ہیں، تو ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. سہرش مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کس طرح سے ہینڈ بال کی طرف آپ اٹریکٹ ہوئی، کتنی دیر ہوگی آپ کو کھیلتے ہوئے، اور فیوچر گولز کیا ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ تو ہمارا اسکول لیول سے ہوا تھا، لیکن تب تو ویسے ہی کیجولی ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس کرتے تھے. لیکن ادھر سے ایسا پھر سٹارٹ ہوا کہ نہیں ہے، اس کو آہستہ آہستہ پھر پروفیشنل کی طرف لے گئے. تو اب تو الحمدللہ 10 سے 12 سال ہو گئے ہمیں سپورٹس میں، اب تو بہت پروفیشنل ہو گئے ہیں، اور اب یہی ایم ہے کہ اسی میں آگے جانا ہے اور اسی میں انشاءاللہ اپنی اچیومنٹ آگے اور بڑھانی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ پریکٹس کتنی دیر کرتی ہیں آپ اس کھیل کے لیے؟ ہمیں منیمم 2 ہورس اپنے لیے نکالنے پڑتے ہیں. ادروائز اگر ہم اپنی ٹریننگ کو ٹائم نہ دیں تو پھر ہم لوگ سپورٹس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے 2 گھنٹے میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے؟ عام روٹین میں ہو، اگر ہمارے کیمپس وغیرہ یا نہ ہو لگا ہو تو اس کے علاوہ 2 گھنٹے ہمارے لیے میکسیمم ہوتے ہیں. ادروائز اگر ہمارے کیمپ لگے ہیں، ہمارے کمپٹیشن ہے، تو پھر ہماری 2 ٹائمز ٹریننگ ہوتی ہے، مارننگ بھی ایوننگ بھی. اس میں ہمارا 3 ہورس کا 4 ہورس کا سیشن بھی ہوتا ہے. تو اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے ٹیم کے ساتھ. وہ کوچز ہمیں بہت اچھا ٹرین کرتے ہیں، ڈفرینٹ ہمیں ٹیکنیکس بتاتے ہیں، تو اس پہ ورک ہوتا ہے پھر. اچھا، کہا جاتا ہے جو سپورٹس معذرت چاہوں گا، جو سپورٹس ویمنز اور مینس دونوں ہوتے ہیں نا، ان کی ڈائٹ بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے. تو کیا آپ بھی کھانے پہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں یا پھر بس دبا کے کھانا تو پڑتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کھاتا وہ پھر کھیل بھی نہیں سکتا. اگر آپ کو کھیلنا تو پھر آپ کو اچھی ڈائٹ لینی پڑے گی. وہ اچھی ڈائٹ میں آتا کیا کیا ہے یہ بتائیں. پروٹین آتی ہے، ایگز آتے ہیں، اس میں آپ وٹامنس لیتے ہیں، اس میں فروٹس ہوتے ہیں، اچھی چیزیں لینی ہیں، فرائی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا پرہیز کرنا پڑتا ہے. وٹامنس کس فارم میں لیتے ہیں آپ، ٹیبلٹس میں؟ نہیں، ہم لوگ فروٹس میں، پروٹین ایگ میں، میٹ میں، ہم لوگ اسی میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ٹیم میں بیٹے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ ڈائٹ کے حوالے سے، تو ڈائٹ آسان نہیں ہوتی، مطلب اس کے لیے بھی آپ کو ایک اچھی محنت چاہیے، پھر اچھی انکم بھی چاہیے اس کے لیے. تو یہ کیا ساری آپ کو جو دی جاتی ہے، آپ کی جو کلب ہے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے، جن کی طرف سے آپ کھیل رہے ہیں، ڈائٹ کا بجٹ دیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ. پہلے جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تب یہ چیزیں نہیں مینر کرتی تھی، نہ ہم لوگ اس طرف دھیان دیتے تھے. لیکن جب سے ہم اب وابڈا جوائن کیا ہے تو الحمدللہ وہ ہمیں پیمنٹ بھی کرتے ہیں، ہماری پے بھی ہے. تو اس میں ہماری بڑی اچھی یہ گیم بھی، ہماری پروٹین بھی، ہماری جو پوری اسٹرینتھ ہے وہ سارا بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو فیوچر گولز کیا ہیں؟ اب آپ نے کیا ایم سیٹ کیا اپنے لائف میں کہ میں جاؤں گی تو یہ بنوں گی، ایسا کروں گی، ویسا کروں گی؟ ابھی فی الحال انشاءاللہ یہی ہے کہ نیشنل گیمز ہے، اس کو ون کرنا ہے، انشاءاللہ گولڈ اٹھانا ہے، اور اس کے بعد سیف گیمز ہے، انشاءاللہ اس میں اچھا پرفارم کر کے میڈل لے کے آنا. چلے جی، بالکل ٹھیک کہا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے. تو ہمارے ساتھ نصرت بانو بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج ٹھیک ہے؟ جی سر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میرا نام نصرت بانو ہے اور میں پاکستان وابڈا ہینڈ بال ٹیم کی کیپٹن ہوں. اور ارے کیا بات ہے! میں اپنے اسکواڈ کو لیڈ کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے. اور میرا جو سٹارٹ تھا وہ کالج لیول سے تھا، اور الحمدللہ میں جو مطلب کہ لیفٹ ہینڈر پلیئر ہوں، جو کہ پاکستان میں بہت ہی یونیک جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. تو میں پچھلے 18 ایئر سے جو ہے نا وہ میں اس فیلڈ میں ہوں. تو الحمدللہ اپنی پوزیشن پہ بھی 18 ایئرس ہے. ابھی تک میری پوزیشن پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ پلیئر نہیں ہے. ارے کیا بات ہے! یہ تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ آپ نے حاصل کی ہے. تو نصرت مجھے یہ بتائیے گا
کہ کہا جاتا ہے کہ ہینڈ بال کھیلنے کے لیے نا آپ کے ہاتھ بڑے مضبوط ہونے چاہیے. جی سر. تو ہاتھوں کی کوئی اسپیشل ایکسرسائز ہے جو آپ کرتے ہیں؟ سر ایکسرسائز تو نہیں, یہی ہے کہ بال کے ساتھ کیونکہ میں ابھی آپ کے ہاتھ دیکھ رہا تھا, آپ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھی خاصی محنت کرتی ہیں. جی سائز بڑا ہو جاتا ہے, اور جب مطلب کسی لیڈی کے ساتھ یا فرینڈ کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل مین کا جو ہے نا وہ ہینڈ ہے. لیکن محنت کی جاتی ہے نا اس کے لیے, آپ کو محنت بھی کافی کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس آل دا ٹائم بال ہوتا ہے اور بال کے ساتھ ہی ہم پریکٹس کرتے ہیں, تو وہ پریکٹس میں رہتے ہیں, اسی لیے وہ جو ہے نا وہ ہینڈ سائز میں بڑا ہو جاتا ہے اور ہارڈ بھی ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے آپ ہٹ کرتے ہیں اسے بار بار؟ جی سر, کیچنگ ہے اس میں, تھروئنگ ہے, مطلب ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. اچھا, اس میں بھی اسمیش ماری جاتی ہے؟ جی سر ماری جاتی ہے, لیکن پریکٹس میں, ڈیورنگ پریکٹس, لائک جیسے ہم شوٹنگ کرتے ہیں تو ایک اسمیش ٹائپ ہی ہے, کیونکہ فورس کے ساتھ ہم نے وہ جم کے ساتھ شوٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ اٹس ٹائپ لائک. اس کے لیے طاقت کافی چاہیے ہوتی ہے, اور پھر اچھلنا کودنا ہوتا ہے, اس کے لیے اسٹرینتھن ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. اور سر یہ ورلڈ سیکنڈ فاسٹسٹ گیم ہے, اور نمبر 1 پہ جو ہے ہماری آئس ہاکی ہے, اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے نا یہ ہینڈ بال آتی ہے, جو کہ بہت ہی فاسٹ گیم ہے, اور تھرو آؤٹ رننگ میں, اور مطلب کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جتنی پاپولیرٹی کرکٹ کی ہے اتنی اس کھیل کی بھی ہے؟ سر اگر میں کمپیئر کروں باقی کنٹریز کے ساتھ تو پاکستان میں ہینڈ بال ابھی بھی بیبی گیم ہے, مطلب کہ اتنا اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا. اگر ہم کسی کہیں لائک جیسے اب ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے کوئٹہ میں, تو بہت سے وہاں سے جو لوگ ہوں گے ان کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہوگا کہ واٹ از ہینڈ بال ایکچولی. تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکول لیول پہ جو ہے نا, ہمیں گراس روٹ لیول پہ اس پہ کام کرنا ہوگا, تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو اور یہ اویئرنیس لوگوں میں آئے کہ یہ ہینڈ بال ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پبلک کو اس کے حوالے سے لازمی طور پہ اویئر کریں. اور یہاں پہ میں یہ لازمی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہوتی ہے, نہ صرف گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, بلکہ سپورٹس کے اندر بھی ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ کافی اہم ہوتی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہے نا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ نصرت بانو موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. نصرت, آپ کا ایک ٹورنامنٹ ہے جو کہ اب کوئٹہ کے اندر ہونے جا رہا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ یہاں سے ٹیم کون کون سی جائے گی, کتنے پلیئرز اس میں ہوں گے, اور ٹاپ آف دا لائن پلیئرز کون کون سے, ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں, اور کیا ویژن رکھتے ہیں آپ اس میچ کو لے کے, اس ٹورنامنٹ کو لے کے؟ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری نیشنل گیمز ہیں یہ 4 سال کے بعد ہوتا ہے, اور یہ پاکستان میں ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ آرگنائز کروایا جاتا ہے, اور اس میں پاکستان کے ڈفرینٹ ایریا سے مختلف ٹیمیں آتی ہیں, لائک ڈفرینٹ ڈپارٹس ہوتے ہیں, وابڈا ہے, آرمی ہے, ریلوے, پولیس, HEC پنجاب. تو ان میں جو ہر ٹیم اپنا جو ہے نا لوہا منواتی ہے, لیکن بیسٹ ٹیمز میں ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ہے آرمی. تو آرمی کے ساتھ موسٹلی ہمارے فائنلز ہوتے ہیں, تو اس میں دونوں ٹیمز کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس میں جو بیسٹ پرفارمنس جو ہے نا وہ شو کرنے کی ایفرٹ کی جاتی ہے. ہر پلیئر اپنی جو ہے نا بیسٹ پرفارمنس شو کرتا ہے. تو موسٹلی جب ہمارے فائنلز ہوتے ہیں تو آرمی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اس میں لاسٹ ایئر جو ہے ہمارا جو فائنل تھا وہ آرمی کے ساتھ تھا, اور اس میں جو ہے نا آرمی نے 3 گول سے ون کیا تھا. تو اس میں تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا بہت کم ریکوائرڈ تھا, تو اس کی وجہ سے ہم نے وہ لیگ کیا, کچھ اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہوئی. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے. اس بار ہماری ٹریننگ ماشاءاللہ بہت ہارڈ ہوئی ہے, رمضان میں ہم نے نائٹ سیشن لیے ہیں, تو ہمارے سارے پلیئر پر امید ہیں, تو انشاءاللہ ہم گولڈ میڈل اٹھائیں گے. بالکل جی, ہماری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سرش یہ بتائیے گا آپ کی فیوریٹ پلیئر کون ہے آپ کی ٹیم میں؟ میری فیوریٹ پلیئر میری سسٹر ہے نازش. اچھا, نازش اچھا کھیلتی ہیں؟ بہت اچھا کھیلتی ہیں. آپ سے بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ چھوٹی ہیں. چھوٹی ہیں, تو آپ سکھاتے ہیں ان کو یا آپ سے پہلے کی ہیں وہ؟ دراصل ہم لوگ ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں, میں باسکٹ بال, ہینڈ بال, کبڈی بھی کھیلتی ہوں. میری جو کبڈی بھی پلیئر جی یار, یہ میں نے 3-4 مارننگ شوز کیے ہیں اسپورٹس کی لڑکیوں کے ساتھ, وہ کچھ ایسی تھیں کہ وہ باکسنگ بھی کرتی تھی, وہ ہینڈ بال بھی کھیلتی تھی, وہ کبڈی بھی کھیلتی تھی. اگر تو کبڈی آپ کھیلتے ہو, آپ سے تو ڈرنا چاہیے, پھر کبڈی والوں میں بڑی جان ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں, دراصل لڑکیاں ہیں نا جو اسپورٹس میں کم آتی ہیں, تو اس وجہ سے کمپٹیشن بھی کم ہے, تو اس لیے جو اچھا پلیئر ہوتا ہے وہ 2 سے 3 سے 4 گیمز ایزیلی گرلس میں ہو جاتی ہیں. بوائز میں یہ چیز تھوڑی ڈفرینٹ ہے اور مطلب ٹف ہوتی ہے, وہاں کمپٹیشن بہت ٹف ہے. آپ سب سے زیادہ پسند کس کھیل کو کرتے ہیں
جس سب میں سے آپ زیادہ- کہتے ہیں کہ میں پروفیشن اگر میرا بنے تو اس میں ابھی پروفیشنل ہینڈ بال ہی ہے. ہینڈ پہلے بال. تھا باسکٹ بال کبڈی بہت زیادہ کھیلتی تھی لیکن جب سے وابڈا جوائن کیا ہے تو اب الحمدللہ فل آف فوکس ہینڈ بال کی طرف ہے. کبڈی میں تو اب ورلڈ وائڈ بڑا اس کا جی اسکوپ ہو کبڈی گیا میں ہے. ورلڈ کپ براؤن میڈلسٹ ہیں اور ایشین سلور میڈلسٹ ہیں ہم لوگ. تو آپ نے وہ کبڈی کو چھوڑا کیوں؟ اس چھوڑا کے- نہیں، میں کبڈی ابھی بھی کھیلتی ہوں. دراصل کبڈی کے میچز ابھی گرلز کے کم ہو رہے ہاں. ہیں، بوائز کے زیادہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے، لیکن جب بھی ٹیم جائے گی انشاءاللہ تو پرفارم کریں گے. اچھا سر، جب ایک لڑکی کھیل کی طرف آتی ہے تو اسے معاشرے میں ہمارے ہاں کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، بالکل. بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے. آپ اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیا کیا فیس کرنا پڑا، کہاں فیس کرنا پڑا اور کتنا فیس کرنا؟ فیس تو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی گول اچیو کرنا ہے تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. ڈیفیکلٹ ہرڈلز آئیں گی، اس کو سب کو دیکھنا پڑے گا. کیسی لیکن ہرڈلز آئیں گے؟ بہت زیادہ آپ کے اپنے گھر کی relative- طرف سے یا باہر کی طرف؟ نہیں گھر کی طرف سے میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے، میرے بھائی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، بہت سپورٹیو ہیں. لیکن یہ کہ پیرنٹس مطلب جو ریلیٹیوز ہیں وہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی طرف تو چلو ہمیں اتنا نہیں ہوتا کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ہاں، ان کے ساتھ کوئی جان پہچان بھی نہیں نا ہوتی، لیکن جو کرتے اپنے کرتے. ریلیٹیوز ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اور بہت برا فیل کرواتے بھی اور سمجھتے بھی ہیں. لیکن 3-4 سال اس طرح گزرے تھے. اس کے بعد جب میں انڈیا میں بیسٹ پلیئر بن کے آئی تو اس کے بعد یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ سہریش ہے، یہ ہماری بھتیجی ہے، یہ بانجی ہے، یہ میری اس طرح پہلے ہوتا ہے نا ہاں. یہ ارے یہ کیا کر رہی ہے، ارے ایسے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا name باہر بدنام نہ ہو جاؤ، جائے گا. یہ نہ کرے. اور جب نام بن جاتا ہے ارے یہ تو ہماری ہاں جی، بچی بالکل ہے، اسی طرح. یہ تو میری کزن ہے، پھر وہ ایسے ایسے ہی، کہتے ایسے ہیں ہی. یہ تو میری ہمارے محلے میں رہتی ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. ہاں. تو لیکن یہ تب- کہ ہماری فیملی میں میں نے سٹینڈ لیا اس چیز پہ تو اس لیے الحمدللہ میرے بعد میری سسٹر کے لیے بہت آسانی ہوگی اسٹڈی کرنے میں، سپورٹس کرنے میں. اس کے علاوہ باقی جو فیملیز میں گرلز تھیں انہوں نے قدم اٹھایا کہ نہیں ہم بھی پڑھیں گی، ہم بھی آگے جائیں گی. بالکل. تو پھر یہ جرنی لے کے آپ ہاں جرنی، لیکن اس میں میرے ساتھ سپورٹیو پرسن تھا وہ میرا بھائی تھا جس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، ریلیٹیوز کے اگینسٹ آ کے میرے ساتھ سپورٹ. کیا نام ہے ان کا؟ محمد امجد بٹ. عبد البٹ امجد بٹ. امجد بٹ. تو بٹ فیملی سے آپ بلانگ جی، کرتی الحمدللہ. ہے. وہ کہا کشمیری جاتا بٹ ہے ہے. کہ بٹ فیملی جو ہے وہ کھانے پینے میں بڑی ایکٹیو ہوتی ہے. جی. وہ ایک کہاوت بھی ہے، میرا دوست بھی ہے ایک بٹ، تو میں اس کو اکثر کہتا ہوتا جدے ٹھڈ تے وٹ نہیں ہو بٹ نہیں. تو کہا جاتا ہے کہ کھا کے نہیں، موٹے ہمارے- ہوئے، لیکن آپ تو بڑے پتلے بٹ ہو یار. ہمارے بٹ آگے تو ہم لوگ کھیل نہیں نہ سکتے ہیں، بٹ لے کے نہیں آپ آنے. ایکچولی کھاتے ہو نا، کھانے کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی جی، جی، کرتے بالکل. ہیں، جس کی وجہ سے معاملات ویسے بہتر بھی ہم ہے. لوگ سالڈ کھاتے ہیں نا، دوسری چیزیں نہیں نہ کھاتے ہیں. اسپورٹس سے لے کے پھر اچھا، ڈائٹ میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے؟ انڈے اور پروٹین، چکن، میل اور بوائل رائس، فروٹ، اس طرح کی چیزیں. اس طرح کی چیزیں، کاربز والی زیادہ جی، چیزیں نہیں carbs کھاتے والی، آپ. اس طرح. سر ٹھیک ہے. جنک فوڈ سے اوائڈ کرتے ہیں. اچھا، آپ ایز اے کیپٹن ان پہ نظر رکھتی ہیں کہ کچھ الٹا سیدھا نہ کھا رہی ہو، بریانی کھانے باہر نہ نکل جائے، سر ٹھیک ہے نا، ٹوٹلی ٹورنامنٹ نہ خراب کر دیں. ٹوٹلی نظر ہے میری ٹیم پہ. مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون کس ٹائم کیا کھا رہا ہے، کیا ڈائٹ لے رہا ہے اور ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہیں. جنک فوڈ کھا رہے ہیں، میں موسٹلی ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ فریش ڈائٹ لیں، فریش فروٹ لیں، آپ فریش جوسز لیں، کیونکہ جنک فوڈ جو ہے نا ہمیں بالکل بھی سوٹ کرنے کی تو دور کی بات کہ مطلب کہ اس سے آپ کی وہ انرجی نہیں رہتی، آپ کو انرجی نہیں ملتی جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ فریش ڈائٹ لیں گے، فریش فروٹس لیں گے، فریش آپ جوسز لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ گراؤنڈ میں اچھی پرفارمنس دیں گے. تو میری یہ بالکل نازش ہے، ان کی سسٹر میرے ساتھ کھیلتی ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری آپس میں بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. جو بھی ہم لوگوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو ہم پلان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے تو ہیں. ان میں سے کوئی چھپ چھپ کے پیزا ویزا کھاتا ہے کہ نہیں؟ سر، کبھی پکڑا اوپر سے؟ پکڑا تو نہیں سر، موسٹلی ہم کبھی ایک بار مطلب کہ منتھ میں ایک بار. چیٹ میل لینا ہوتا ہے. جی سر، وہ ہم لے لیتے ہیں مل کے پوری ٹیم کے ساتھ. ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کی پھر ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپی اس طرح سے جو نا ہمیں پیزا منگوایا جائے اور کٹی پارٹی کی گیٹ جائے. ٹوگیدر ہو جائے. تو اچھا، پھر ٹیم وہ میں سب سے شرارتی کون ہے؟ سب سے شرارتی یہ 2 بہنیں ہیں ماشاءاللہ. یہ سب سے بڑی ہیں، نازش سے بڑی ہیں. جو نوٹی اگر میں دیکھتی ہوں تو وہ نازش ہے. نازش زیادہ شرارتی ہے. شرارتی ہے. تو نازش شرارتیں کس طرح کی کرتی ہیں؟ آپ کو تنگ کرتی ہیں، جوتے چھپا دیتی ہیں آپ کے؟ جوتے نہیں چھپاتی ہیں، بس گیمز میں اگر مطلب کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس نے شرارت کر دینی ہوتی ہے کہ جس سے ہم مطلب کہ ایک فن آ جاتا ہے ٹیم میں، ٹیم انجوائے کرتے اور ہیں. یہ ہونا چاہیے. جی بالکل. میرا تو خیال ہے اس اچھا سے لگتا ہے انوائرمنٹ جو ہے جی وہ سر، ذرا لائیولی رہتا ہے. اچھا لگتا ہے کہ مطلب ہم گیم کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں. آپ کے فیوریٹ کوچ کون ہے؟ ہمارے جو میرے فیوریٹ اگر میں دیکھتی ہوں کالج لیول پہ مجھے سر نصیر نے ہی گائیڈ کیا تھا. انہوں نے ہی مجھے سلیکٹ کیا گیم کے لیے، کیونکہ گیم میری فیوریٹ تھی اور اسکول لیول پہ میں نے گیم نہیں کی تھی. جب میں کالج میں آئی اور انہوں نے میرے ٹرائلز لیے
تو جب انہوں نے چیک کیا کہ یہ لیفٹ ہینڈر ہے تو پھر تب سے انہوں نے مجھے ٹریننگ دی اور الحمدللہ میں کالج میں فرسٹ ایئر میں فرسٹ 7 میں کھیلی اور اچھی پرفارمنس دی اور میں کالج میں اسی سال جو ہے نا وہ اسٹار پلیئر ڈکلیئر ہوئی. تو آج اگر میں اپنے کسی کوچ کو ڈکلیئر کرتی ہوں تو وہ میرے آئیڈیل کوچ سر نصیر احمد ہے. اور آپ کے سیرش کون ہیں؟ میں دراصل ایک گیم نہیں کرتی, میری گیمز کافی زیادہ ہیں, باسکٹ بال, ہینڈ بال, نیٹ آپ ساری گیمز گئے ہیں, لیکن یہ کہ جب سے ہم لوگوں نے اب ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو ہماری ایک ٹیم ہے جس میں سر نصیر ہے, سر مقصود ہیں, سر راشد ہیں, سر آصف ہیں, تو ان کا پورا پینل ہے جو ہمیں ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اور ڈفرنٹ گیمز کرواتا ہے. آپ کسی ایک کا نام لے ناراض نہیں کرنا؟ نہیں, ناراض کی بات نہیں, بلیو کریں کوئی ایک کرواتا نہیں ہے. اگر ہاف سیشن ہمارا سر نصیر نے لے تو ہاف سر آصف لیں گے, ہاف سر راشد لیں گے, مطلب ڈفرنٹ ٹائم ہے کہ اتنا ٹائم انہوں نے شوٹنگ کروانی ہے, انہوں نے کیپرز کو دیکھنا ہے, انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو ہم ہر چیز کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھائے, ہم اس چیز کو لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بات وہیں پہ آپ کا فیوریٹ کوچ کون ہے؟ ہاں میرا سر نصیر, ماشاءاللہ سر نصیر. سر اچھا, یہ کیپٹن نے آنکھیں نکالی ساتھ ہی سر نصیر کا نام لے لیا, یہ چکر کیا ہے؟ سر ہی ہیز ڈفرنٹ ٹیکنیکس, ہی ہیز ٹوٹلی. میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن میں پوچھ سیرش سے رہا ہوں نا, تو سیرش آپ بتائیں, سر نصیر کے علاوہ چلے بتائیں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ سر نصیر کے علاوہ سر آصف ہیں ہمارے ٹرینر, وہ بہت اچھی ٹریننگ. سر آصف کی کوئی ایک اچھی بات اور ایک بری بات بتائیں. وہ بہت زیادہ مطلب ہمیں سکھانے, ہم لوگ غلطی بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ دوبارہ کریں. وہ بہت زیادہ پولائٹلی ہمیں سمجھاتے ہیں اور کروا کے چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرنا ہے, کریں. ٹھیک ہے, ان کی ایک بری بات جانوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ سیرش موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, وہ ان سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ایک اچھی عادت آپ نے بتا دی تھی اپنے کوچ کی اور ایک بری رہتی تھی, وہ بتائیں. بڑی عادت کوچز کی تو نہیں ہوتی, ہوں بھی تو ہم لوگ ظاہری بات ہے استاد ہیں, ان کی کبھی اس طرح فیل ہی نہیں آتی کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی وہ کہتے ہیں ہمارے اچھے کے لیے کہتے ہیں. اچھا, آپ نے کیونکہ کبڈی کے میچز بھی کھیلے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی میچ ہوا آپ کا, سب سے تگڑا جاپی وہاں پہ کون تھا انڈیا کی ٹیم میں, جسے آپ دیکھ کے سمجھتے یار اس کے ساتھ کمپٹیشن ہے, یہ لڑکی جو ہے نا وہ کافی تیار ہے؟ انو رانی انڈیا کی. انو رانی, ہاں جی. انو رانی میں خاص بات کیا تھی, کیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا؟ اس کے بعد ایسی ٹیکنیکس ہیں, اس کو تقریباً 14 سے 15 ایئرز ہو گئے ہیں کھیلتے. اس کے بعد ایسی ٹیکنیکس ہیں, وہ جتنا مرضی اسٹرینتھ ہو جس لڑکی میں یا ہیلدی ہو وہ لگا لیتی تھی. وہ الٹی, ہاں جی, وہ لگا لیتی ہے, کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑ لیتی ہے. ہماری ماشاءاللہ کیپٹن ہے, آپ مدیحہ نام سنا ہوگا آپ نے, تو وہ بہت ہیلدی بھی ہیں اور ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں. تو وہ ان کو بھی بہت جفا لگایا تو انو رانی لگایا, ادروائز ان کو جفا نہیں لگا. ٹھیک ہے جناب, انو رانی جو ہے. اچھا, وہ پاکستان ٹیم میں سب سے تگڑا کون تھا؟ پاکستان میں ہماری کیپٹن ہے مدیحہ. مدیحہ میرا خیال میرے ساتھ مارننگ شو کر چکی ہے, اور ان کے بعد سیکنڈ جو ریڈر ہے بیسٹ وہ ان کے بعد میں ہے. اچھا, یعنی ریڈر آپ اور مدیحہ ہیں. جی, تو جو انڈیا کے ساتھ میچز ہوئے, کوئی یادگار میچ ان کے ساتھ جو ہوا ہو جو آپ کو لگا کہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ رہا؟ ورلڈ کپ کبڈی میں ہمارے بہت اچھے میچز ہوئے ہیں اور نیک ٹو نیک چاہیے, اور الحمدللہ ہم نے براؤن میڈلس لیا. فرسٹ ٹائم جا کے ہم لوگوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا اور میڈل لے کے آئے. بوائز ہمارے فائنل کھیلے ہیں, ہم لوگوں نے سیمی فائنل کھیل کے براؤن میڈلسٹ حاصل کیا. اب نیکسٹ کیا پلان ہے؟ اگر کبڈی کے میچز ہوتے ہیں تو آپ پارٹیسپیٹ کریں گے اس میں؟ نیکسٹ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے, لیکن ابھی فل آف فوکس صرف ہینڈ بال کی طرف ہے کہ انشاءاللہ اس میں اپنی اچیومنٹ بنانی ہے. ہینڈ بال اور کبڈی, اس کے ساتھ ساتھ اور کون سا کھیل کھیلا ہے آپ نے؟ ہم لوگ وابڈا سے نیٹ بال بھی کھیلتے ہیں, باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں, ڈفرنٹ گیمز کھیلتے ہیں. چھڑ دو خدا دا نا, انہیں کھیل بہت گیمز ہیں نا, ملتی جلتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جب یونیورسٹی میں تھے تو وہاں گیمز کھیلتے تھے, تو وہاں سے ہم لوگوں کی بیس بنی ہے, تو ہم لوگ باسکٹ بال, ہینڈ بال, نیٹ بال یہ تو آرام سے کھیل لیتے ہیں. جو کبڈی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے اور اس میں تھوڑی جان اور آپ کو سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, جب آپ دیکھتے ہیں اتنی تگڑی تگڑی خواتین آگے ہوتی ہیں, جاپی جو ہوتی ہیں, تو آپ تو سلم سمارٹ ہیں, تو مشکل نہیں ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ؟ میرے پاس الحمدللہ سپیڈ ہے, پھر میں اس چیز کو اپنے لیے اس کا فائدہ اٹھاتی ہوں اور پھر اس چیز سے ہاتھ لگا کے واپس آ جاتی ہوں. اچھا, ریڈر اور ہوتے ہیں, جاپی اور آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں آپ نے ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے. تو میرا ورلڈ ریکارڈ ہے, میں 3 سیکنڈ میں ہاتھ لگا کے واپس. 3 سیکنڈ میں ہاتھ لگا کے واپس آئی ہیں. نہیں جی, ہمارے ساتھ ورلڈ ریکارڈ کے ریکارڈر بھی بیٹھی ہیں اور کہنا ہے کہ 3 سیکنڈ کے اندر, یعنی 1 2
3 اتنے میں گئی اور ہار لگا کے واپس بھی آ گئی. بڑی سپیڈ ہے آپ کی. تو آپ پھر دوڑ میں بھی حصہ لیا آپ نے؟ جی پہلے ایتھلیٹکس بھی کرتی رہی. تو چھوڑا کیا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. جب میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں گرلس میں کمپٹیشن اس طرح کہ جو بندہ پھر کھیلتا ہے وہ پھر ساری گیمز کھیل لیتا ہے. اسکول کالج اور یونیورسٹی لیول پہ ہر پلیئر ہر گیم کرتا ہے. تو جب وہ آگے ڈپارٹ جوائن کرتا ہے تو جو اس کی بیسٹ گیمز ہوتی ہیں اس میں پھر اس کو جو ہے نا وہ چانس دیا جاتا ہے, تو یوز کیا جاتا ہے. آپ نے بھی اسی طرح بہت ساری گیمز میں؟ سر میری جو گیم ہے بیسک گیم میری ہینڈ بال ہے. میرا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ ہینڈ بال پہ ہے. اور میری سیکنڈ گیم میں نے نیٹ بال ہے. اس کے علاوہ میں نے باسکٹ بال بھی کالج لیول پہ کھیلی ہوئی ہے اور یونیورسٹی لیول پہ ایتھلیٹکس بھی کی ہوئی ہے. لیکن میری جو سب سے پہلی بیسٹ پریورٹی ہے وہ ہینڈ بال. اور کبڈی میں کبھی بھی نہیں؟ کبڈی سر میں مطلب کہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن کبڈی میں سپیڈ کے ساتھ ساتھ نا بندہ وہ کہتے ہیں نا کڑیے جوان بھی ہونا چاہیے. یہ بڑی میٹر کرتی ہے کیونکہ زور کی گیم ہے نا, اور زور چلتا ہے وہاں پہ. تو جافی تو آپ نے بتا دی. ریڈر کون اچھا تھا انڈیا کا؟ انڈیا کا پرینکا. جی وہ بہت اچھی ریڈر. اچھا کیپٹن ہے انڈیا کی ٹیم کی اور بہت اچھی ہے. بیسٹ وہی ڈکلیئر ہوئی تھی. اچھا تو جب آپ کے میچز ہوئے کیسا انوائرمنٹ رہا ان کے ساتھ؟ فرینڈلی رہا یا پورا فل آف؟ بہت اچھا. ہم لوگ سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کا ایٹماسفیئر یا انڈیا یہ ہے وہ ہے, لیکن جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ بہت پیار دیتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. اور کھانا پینا ہر چیز مجھے لگتا ہے ویسے بھی بیسٹ ٹور جو ہمارا ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. باقی کہیں ہمیں جائیں تو ہمیں کھانے کی بہت پرابلم ہوتی ہے. انڈیا میں یہ کہ کھانا اچھا مل جاتا ہے. اچھا کس کس کنٹری میں گئے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ 6 سے 7 کنٹریز میں گئی ہوں. قطر, نیپال, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, نیپال اور اس کے علاوہ ملیشیا, انڈیا. کھانے کا سب سے زیادہ ایشو کہاں پہ ہوا؟ کہاں ہوا تھا؟ نیپال میں ہمیں سیم جو ہے نا وہ پاکستانی فوڈ ملا تھا. ملیشیا میں بھی تھوڑا سا ہوا تھا, لیکن یہ کہ وہاں پہ کچھ ہوٹلز ہوتے ہیں جہاں مل جاتا ہے آرام سے. انڈیا میں بھی ملا. اور خوبصورت کون سی زیادہ کنٹری؟ ملیشیا اینڈ نیپال. ملیشیا یا ملیشیا. تو ملیشیا میں آپ بیچز پہ بھی گئے ہوں گے, وہاں پہ بڑے خوبصورت نظارے. 1 ڈے تھا ہمارا صرف, لیکن یہ کہ ہمارا ٹورز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنے میچز کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد اگر چانس مل جائے یا ٹائم مل جائے, ادروائز نہیں. صرف اپنے میچز. پابندی بھی ہوتی ہے نا کہ آپ میچز سے سیکورٹی کے بغیر ہم لوگ جا نہیں سکتے. ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ خواتین کو؟ جو جتنی خواتین آپ کو گھروں میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں ان کو ذرا میسج دینا, اگر وہ آنا چاہتی ہے اسپورٹس میں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میرا پیرنٹس سے یہ ہے کہ پلیز بچے جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس میں ان کو آنے دے. ہر بندہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا ہے. ماں باپ نے تو ہر چیز بس تھوپی ہے کہ نہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, انجینئر ہی. جس بچے کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے پلیز اس کو اس میں آنے دیں. ٹھیک ہے, اس کا سپورٹ. تو آپ بھی میسج دیں. سر میرا میسج یہ ہے کہ جیسے کہ ہماری گرلس کو بہت شوق ہوتا ہے جب ہمیں دیکھتی ہیں اس طرح سے ہم میڈلز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ٹرافیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں, باہر کی کنٹریز سے ون کر رہے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ مطلب کہ ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس فیلڈ میں آنا ہے یا ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے میسج یہ ہے کہ مطلب کہ آپ ان کو سپورٹ کریں, اور اگر ان کا انٹرسٹ ہے کہ گیمز میں وہ آنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. بالکل جی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے جب ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو ان میں کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو بہت شکریہ نصرت آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. سیرش آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین شو کا وقت ہو گیا ہے ختم. اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.